کی ہے۔ اور جیسے صحابہ کے بارے میں صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، کتاب فضائل القرآن کے اندر، کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو حضور علیہ السلام سے جس طرح سنا تھا اس سے ادنا ادھر ادھر برداشت نہیں کرتے تھے اور اسے غلط پڑھنا کہتے تھے صحابہ۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک پکڑ لیا ایک صحابی کو، وہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پڑھنا ان کا ایسا تھا جیسا حضور سے سنا نہیں تھا انہوں نے، تو انہوں نے ان کو پکڑ کر باقاعدہ گریبان پکڑ کر لے کے آئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کیا قصہ ہے بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں جیسے آپ نہیں پڑھتے، ہم نے آپ سے جس طرح سنا اس سے ہٹ کے انہوں نے پڑھا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم کیسے پڑھتے ہو یہ آیت؟ انہوں نے پڑھی تو فرمایا کہ صحیح پڑھتے ہو۔ ان سے پوچھا تم نے کیسے پڑھی تھی بھائی؟ تو انہوں نے پڑھ کے سنایا، سن کے فرمایا تم نے بھی صحیح پڑھا ہے۔ یہ ہے لغات القرآن، لغت کا فرق تھا۔ لغت کا فرق قرآن میں 7 لغتوں کی گنجائش ہے قرآن کریم کے اندر۔ نزل القرآن ب7 احرف۔ حضرت علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ سے کہو کہ قرآن تو بس ایک ہی لغت میں آ رہا ہے، لغت قریش میں، لیکن لوگ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی لغت میں وہ اپنے طور پر بولتے ہیں، وہ جملہ وہ لفظ عربی کا جو قریش الگ بولتے ہیں تو وہ لوگ کسی دوسرے انداز میں بولتے ہیں۔ جیسے خود قریش مکہ کو بکہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی بکہ نازل کیا، بے بکۃ مبارکن، لغت قریش میں اتارا، حالانکہ وہ مکہ ہے بکہ نہیں ہے، مگر قریش کی لغت میں با میم کو با پڑھا جاتا ہے۔ اور جیسے بہت سی لغتوں میں اب بھی مختلف حروف کو دوسرے حروف کے آواز میں پڑھا جاتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں قبائل کی زبان۔ یہ مختلف قبیلوں کی زبان تھی۔ اللہ کے نبی نے ازراہ شفقت اللہ سے اجازت منگوائی کہ گنجائش دی جائے کہ ایک سے زائد لغتوں میں قرآن پڑھا جا سکے، تو ایک زبان بڑھائی گئی، ایک لغت۔ پھر حضور نے درخواست کی تو 2 بڑھائی گئی، پھر حضور نے درخواست کی تو 3 بڑھائی گئی، یہاں تک کہ 7 لغتوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت خود آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے امت کو عطا فرمائی۔ تو وہ سب لغتوں میں آج سارے عالم میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے مغرب میں مختلف طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور حجاز میں الگ انداز ہے، اور تہامہ اور یمن میں الگ انداز ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا جو فرق آپ دیکھتے ہیں نا، یہ غلط نہیں ہے، یہ اللہ کی اجازت اور گنجائش کی حفاظت ہے، اس کی حفاظت کا اللہ نے غیب سے سامان فرما دیا۔ ہمارے علاقوں میں ایک مخصوص قرأت باقی ہے، اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، باقی کی صرف حفاظت کے حد تک تعلیم ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہوتا ہے۔ رواج ایک کو دیا گیا ہے تاکہ عوام الناس غلطی نہ کریں، کیونکہ اگر رواج میں سب کو لایا جائے تو عوام گڑبڑ کر دیں گے سب اس کے اندر۔ بہرحال یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کی خاص نعمت ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ کہا گیا۔ اہل اللہ کون ہے بھائی؟ جو ہر وقت قرآن کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ اہل القرآن جیسے قرآن والا، اردو میں آپ بولتے ہیں دودھ والا، کس کو بولتے ہیں؟ جس کا پیشہ مشغلہ ہی دودھ ہو اس کو آپ دودھ والا بولتے ہیں۔ تیل والا کس کو بولتے ہیں؟ جس کی دن رات کی مصروفیت تیل ہو، تیل بیچنا ہو، تیل نکالنا ہو، تیل جمع کرنا ہو، تیل بیچنا، اس کو آپ تیل والا کہتے ہیں۔ تو والا اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے جس کی غالب مشغولیت و مصروفیت اور ذوق اور شوق اور پسند اور رغبت وہی چیز ہو۔ تو قرآن والا کس کو کہا جائے گا؟ قرآن والا اس کو کہا جائے گا جس کا پڑھنا، جس کا سیکھنا، سیکھتے رہنا۔ ایک ایسی کتاب ہے کہ لوگوں نے 40 برس تک سیکھتے ہی رہنا پسند کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ کہیں اب میں بہت کامل قاری ہو گیا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہے۔
مرنے تک قرآن مجید کی قرأت میں کمال پیدا کرنا اور قرآن مجید کے فن میں کمال پیدا کرنا، کوئی حد و انتہا نہیں ہے کہ یہاں جا کر کہا جائے کہ دی اینڈ، بس نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے علوم قیامت تک کبھی نہ ختم ہونے والے علوم ہیں، کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، بندوں کے اوپر کھلتے چل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو، جو طلباء، حفاظ، قراء یہاں پر ہیں، یہ قراء کرام کبھی سیر نہ ہو جائیں، تشنگی ہی بڑھاتے رہیں، پیاس ہی بڑھتی رہے، کبھی ختم نہ ہو، یہ اپنا مشغلہ بنائیں۔ آج بہت سے بوڑھے قراء ہیں عالم کے اندر، ہمارے ملک میں بھی ہیں، بعض قراء ہیں ضعیف بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن بڑھاپے نے ان کے شوق کو ذرہ برابر کم ہونے نہیں دیا، برابر اسی ذوق سے، اسی شوق سے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کو بعین ہی پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کو اصول تجوید کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کو ٹھیر ٹھیر کر اطمینان سے ترتیل کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنا، اور قرآن کریم کو صوت عرب میں پڑھنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ یہ بھی مطلوب ہے اللہ کی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو مزین نہیں فرمایا جو عجم کی آواز ہو، عرب کی آواز ہی میں مزین ہوتا ہے قرآن میں۔ اس لیے قرآن کو عربوں کی صوت سیکھنے کی کوشش کرنا، صحابہ میں بھی بعض لوگوں کا پڑھنا بعض لوگوں سے بہت عمدہ اور بڑھیا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے حضرت ابی سے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں لحن داؤدی عطا فرمائی ہے، داؤد کے الحان میں سے ایک لحن تمہیں بھی ملا ہے۔ حضرت داؤد پیغمبر ہیں، زبور پڑھتے تھے تو فضائیں رقص کرتی تھیں اور ہوائیں تھم جاتی تھیں، پرندے گر جاتے تھے، چلنے والے رک جاتے تھے، لوگ دل تھام کے ان کی آواز سنتے تھے۔ اللہ نے وہ تاثیر ان کی آواز میں عطا فرمائی تھی، یہ عطائے خداوندی تھی، وہب تھا، کسب نہیں تھا۔ تو جس کو یہ نصیب ہو جائے اسے حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی، مبارکبادی دی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اور خاص طور سے حفاظ کرام، قراء کرام، آپ لوگوں کو اللہ نے جو دولت دی ہے، اس کے ملنے کے بعد کسی دولت کے نہ ملنے کا کبھی غم نہ کرو، کیونکہ قرآن کی احترام میں یہ داخل ہے کہ قرآن والا قرآن کے ملنے کے بعد کسی چیز کے نہ ملنے کا غم نہ کرے، اگر کرے گا تو اس کے احترام میں کمی کرے گا، اس کی عزت میں کمی کرے گا۔ جو قرآن دے دیا اللہ نے، آپ کے سینے میں کل کلام محفوظ کر دیا، اپنے 99 اسماء مبارکہ میں سے ایک نام الحافظ آپ کو گفٹ کر دیا اللہ نے۔ مدرسے والے کیا کیے آپ کے کہ ایک سند دے دی ہوگی، کسی نے کچھ دیا ہوگا آپ کو، کسی نے شال اڑا دی ہوگی، کسی نے پگڑی باندھ دی ہوگی، کسی نے ایک جوڑا کپڑا دے دیا ہوگا، کسی نے آپ کو ایک تمغے پہ کچھ لکھ کے دے دیا ہوگا۔ سب کیا چیزیں ہیں؟ اللہ نے اپنے مبارک ناموں میں سے ایک نام آپ کو دے دیا ہے کہ میں الحافظ ہوں، تم بھی الحافظ ہو۔ نام، اس سے بڑی کیا چیز آپ کو چاہیے؟ اس عزت کے بعد کیا عزت چاہیے آپ کو؟ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ہماری جوانی میں جب ہم امامت کرتے تھے اسی مسجد میں، اب جہاں اب خطابت کرتے، جماعت محلے کے ایک صاحب آئے ہوئے تھے امریکہ سے۔ آج تو امریکہ جانا آنا کھیل تماشا ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے قابل لوگ امریکہ میں جا کے نوکریاں کرتے تھے، بڑے لوگ، بڑے خاندانوں کے، دولت مندوں کے بچے ایسے جاتے تھے۔ تو وہ بیچارے آئے تھے ایک مرتبہ، تو اپنے وطن خاندان والوں سے ملنے آئے ہوں گے۔ نماز کو مسجد میں آتے تھے، نمازی تھے، 5 وقت بھی آتے، جب بھی آتے تھے تو ایک بریف کیس ان کا ساتھ میں رہتا تھا، جہاں بھی جاتے تھے بریف کیس نہیں چھوڑتے تھے، وہ برابر لے کے جاتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا، 1-2-4 ملاقاتوں کے بعد، کہ یہ نماز میں آپ فجر میں بھی لے کے آتے ہیں، یہ ہے کیا آخر؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے بریف کیس کے اندر؟ کہیں باہر سے آئے تو الگ بات ہے، لیکن گھر سے بھی بریف کیس ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے بریف کیس کھول کے اس میں سے ایک انگریزی اخبار امریکہ کا نکالا،
اس اخبار کو کھول کے اس میں ایک فوٹیج دکھایا جس میں وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ سے ہینڈ مکس کر رہے تھے. وہ صاحب